بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ رمضان المبارک میں وہ اعذار جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ 5 ایسے اعذار ہیں جن کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی شرعاً اجازت ہے اور رخصت ہے کہ اگر کوئی ان اعذار کے ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھے تو شرعاً اجازت ہے اور بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر لے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں اگر وہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھنے سے ادا بھی ہو جائے گا۔ وہ 5 عذر: نمبر 1 بیماری، نمبر 2 سفر، نمبر 3 خاتون کا حمل سے ہونا یعنی پریگننٹ خاتون، نمبر 4 مرضعہ وہ خاتون جو فیڈ کراتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور نمبر 5 عمر رسیدہ ہونا یعنی بہت زیادہ عمر کا زیادہ ہونا، کوئی خاتون یا کوئی مرد عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو اور وہ روزے نہ رکھ سکے۔ اس میں جو 5واں عذر ہے یعنی عمر رسیدہ ہونا، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو کہ آخر میں آ رہی ہے۔ البتہ جو ابتدائی 4 عذر ہیں، بیماری، سفر، خاتون کا حاملہ ہونا اور دودھ پلانے والی خاتون، یہ چاروں اگر رمضان المبارک میں روزہ رکھنا نہ چاہے تو اس عذر کی وجہ سے ان کو رخصت ہے اور رمضان المبارک کے بعد اپنے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے، اسے لگتا ہے کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، تو وہ روزہ ختم کر لے، نہ رکھے، اور رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے جتنے دن بیمار رہا۔ لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں روزہ رکھ بھی سکتا ہوں تو رکھ لے، تو بھی روزہ ادا ہو جائے گا۔ سفر ہے، کوئی شخص رمضان میں سفر پہ گیا ہوا ہے اور دوران سفر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ نہ رکھنا چاہے تو ایسی صورت میں اسے گنجائش ہے اور وہ روزہ سفر میں نہ رکھے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد کے دنوں میں قضا کر لے، لیکن اگر وہ سفر میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھنے سے ادا بھی ہو جائے گا۔ تیسری صورت ہے، ایک خاتون حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اور اسے لگتا ہے کہ رمضان میں وہ روزے نہیں رکھ سکے گی اور اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اس کو اجازت ہے وہ اس دوران ان روزوں کو چھوڑ دے اور جب فارغ ہو جائے بچے کی ولادت کے بعد اپنے روزوں کی قضا کر لے۔ یا اسی طرح کوئی خاتون بچے کو دودھ پلاتی ہے اور فیڈ کراتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے روزہ رکھنے کی صورت میں کمزوری ہے یا بچے کو دودھ پلانے میں دقت اور مشقت ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ رمضان میں روزے نہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے رخصت ہے اور وہ اپنے روزوں کی قضا رمضان کے بعد کر لے۔ اور اگر کوئی خاتون سمجھتی ہے کہ نہیں، وہ اس کے ساتھ روزے بھی رکھ سکتی ہے اور بچے کو فیڈ بھی کرا دے گی، دودھ بھی پلا دے گی، دونوں ہو جائیں گے، تو روزے رکھ بھی سکتی ہے، اس کے روزے ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ جو 4 عذر ہے، ابتدائی مرض، سفر اور خاتون کا حاملہ ہونا اور دودھ پلانا، اس میں اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو رخصت ہے اور اگر رکھنا چاہے تو روزے ادا ہو جائیں گے۔ جو 5واں عذر ہے، عمر رسیدہ ہونا، جس کو شیخ فانی بھی کہتے ہیں، تو چونکہ یعنی یہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس میں بعد میں بھی قضا کی کوئی امید نہیں ہوتی کہ رمضان کے بعد وہ اپنے روزے رکھ لیں گے، تو ایسی صورت میں ان کے روزوں کا فدیہ ادا کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر، تو فدیہ کے جو آگے مسائل بھی آئیں گے اس میں اس کی تفصیل بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو 5واں جو عذر ہے، ایسی صورت میں چونکہ بعد میں بھی ان کے روزے رکھنے کی امید نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو صحیح انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔